إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، آج سے چند گھڑیاں دور، چند لمحے بعد ہم سب کے پاس اللہ کا مہمان یعنی ماہ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھنا اور سننا ہے کہ ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، ہم مہمانوں کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت خاطر تواضع کرتے ہیں، تو ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سب کے پاس اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے۔ رب العالمین ہمیں اس کا احترام کرنے کی، اس کا ادب کرنے کی، اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش، مغفرت، رحمت، برکت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ سارا مہینہ ہی اللہ کی رحمت کا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ اس کی بخشش کا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت، اس کی فضیلت تو صرف اس بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے، محسوس ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید نازل فرما دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، 25واں پارہ سورہ دخان، کہ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ دوسرے مقام پر رب نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکہ، اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین علیہ السلام، فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر سلام، فرمایا ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ایک رات اتنی عظمت والی، اتنی فضیلت والی کہ اس میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں 2 بندے آئے، بیک وقت اکٹھے مسلمان ہوئے،
دونوں دین اسلام کے اندر محنت کرنے والے تھے، نیکی میں رغبت کرنے والے۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، اور دوسرا شہید ہونے والے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ کہتے ہیں میں ایک رات خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے دیکھا جو شہید ہے وہ بعد میں فوت ہونے والے کے بعد جنت میں داخل ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ صبح ہوئی، میں آ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جو 2 مسلمان اکٹھے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک شہید ہو گیا، ایک 1 سال تک زندہ رہا۔ شہید بعد میں جنت میں گیا، اور جو 1 سال تک زندہ رہا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، میرے صحابی کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ الیس قد مکث بعدہ سنتن، کیا وہ شہید ہونے والے کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا فأدرک رمضان، تو پھر اس نے رمضان کا مہینہ پایا، فصاما، اس نے رمضان کے روزے رکھے، فصلی کذا و کذا، اس نے اس طرح نمازیں پڑھیں، تو اللہ نے اس رمضان کی برکت سے اسے شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ اتنی فضیلت والا، اتنی عظمت والا، اللہ کا مہمان، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظمت والے مہینے کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل رمضان شریف کے استقبال میں ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا نتیجہ نیت پر ہوگا۔ اگر انسان کی نیت میں اخلاص ہے، نیت خالص ہے، تو عمل کا ثواب، اجر، بدلہ، جزا دیا جائے گا۔ اگر نیت خالص نہیں تو عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ خلوص دل سے کما حقہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنی نیت کو خالص کریں، پختہ ارادہ کر لیں، کیونکہ یہ اخلاص دین اسلام کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے لیے، حنفاء یکسو ہو کر۔ دوسرے مقام پر فرمایا انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص اس کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور دکھاوا ہوگا تو عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیتوں کو خالص کرنا ہوگا، یہ رمضان شریف کا استقبال ہے۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، اس کی نمود و نمائش، اس میں ریاکاری کرتے ہیں، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، ہم پھر دنیا میں ہی ان کو پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ ہود کی آیت مبارکہ فرمایا جو انہوں نے دنیا میں کر لیا اس کا بدلہ دے دیا گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلا عمل اپنی نیتوں کو ہم نے خالص کرنا ہے۔ اللہ ہمیں تمام عبادات خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل، آمد رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے پاک کر لیجیے۔
کیونکہ دل کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، بخاری شریف کی روایت، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سن لو، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا خبردار سن لو وہ دل ہے۔ دل کا صاف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دل کو لوگوں کے حسد سے، کینے سے، عداوت سے، اللہ کی ناشکری سے، خواہشات نفس سے، الغرض ہر قسم کی نافرمانی سے پاک کر لیجئے۔ یہ رمضان شریف کا استقبال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل، رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر جانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا اعلان ہے، 13واں پارہ سورہ ابراہیم۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رمضان المبارک کی قدر، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کے احترام کو سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم جیسوں کو بخشش کا ایک بہانہ عطا کر دیا، اپنا مہمان رمضان ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جو ہم نے انشاءاللہ رمضان سے پہلے کرنا ہے، وہ ہے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ رمضان کے اندر نہیں، رمضان سے پہلے۔ استقبال رمضان کیا ہے کہ انسان اللہ کے در پہ آ جائے۔ وہ ہماری پنجابی میں بھی مثال ہے نا کہ سویر دا بھلیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھلیا نہیں کرتا۔ مسلمان اصل میں بھول چکا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، تو اپنی زندگی کی سابقہ گناہوں کی اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ رب اس کا اعلان قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، سورۃ الزمر 24واں پارہ آیت نمبر 53۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، میرے در پر آ جاؤ، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، آ جاؤ مجھ سے توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے ساتھ پکی سچی توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، اپنے مالک کو منا لو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رب قرآن میں دعوت دے رہے ہیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ سارع یسارع مسارعتاً، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تیز دوڑنا، جلدی آنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ آل عمران 4 پارہ، فرمایا لوگو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اگر تم آ جاؤ گے، وسارعوا، آ جاؤ، وجنت، بخشش کی طرف، اس کی جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ متقیوں کی نشانیاں اللہ نے گنوائی یہاں پر، فرمایا الذین، وہ لوگ، ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی کے اندر اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ،
غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جنہوں نے برائی کے کام کیے، گناہ کیے، او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکر اللہ پھر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم فرمایا اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جو برا کام کر لیں اس پر اڑتے نہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ معافی طلب کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے، ایسے متقیوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ ان کی جزا، ان کا بدلہ بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین ایسی توبہ کرو اللہ اتنا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سابقہ گناہوں سے توبۃ النصوح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم یہ 4 عمل، 5واں عمل کم از کم 40 دن، کتنے دن جی؟ 40۔ ویسے تو ساری زندگی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کم از کم 40 دن انسان تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر جس سے جماعت کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ استقبال رمضان ہے، رمضان کے اندر نہیں، رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کے آتے آتے ہماری عادت بن جائے، ہماری ترتیب بن جائے، روٹین بن جائے، تاکہ رمضان شریف کے اندر ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے 40 دن، 40 یومن 40 دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کتب لہ براءتان اللہ 2 انعام عطا فرماتے ہیں، 2 براءتیں لکھ دیتے ہیں۔ پہلی فرمایا براءۃ من النار اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور دوسری فرمایا وبراءۃ من النفاق اللہ دل سے منافقت نفاق ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا عظیم عمل ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو 40 دن کی بات کرتے ہیں، جبکہ محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، اللہ کے اولیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تابعین کا یہ عمل تھا، وہ ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد۔ سیر و اعلام النبلاء کی روایت، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میری زندگی کے 30 سال ایسے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان دی تو میں مسجد کے اندر تھا۔ ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد، جب بھی 30 سالوں کی بات کر رہے ہیں، 1 2 دن 4 دن یا 40 دن کی بات نہیں، 30 سال تک فرماتے ہیں مؤذن نے اذان دی میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ اتنا عظیم عمل، اور اس کے بعد فرمایا ما فاتتنی الصلاۃ فی جماعت منذ 40 سنة کہتے ہیں 40 سال میری زندگی کے ایسے ہیں کہ جب میری کوئی نماز جماعت سے رہی نہیں، قضا ہونا درکنار، لیٹ ہونا تو درکنار، جماعت تک نہیں رہی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نمازی بنا دے، تکبیر اولیٰ کا نمازی بنا دے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، رمضان سے پہلے اس کا آغاز کر دیں تاکہ رمضان کی کوئی نماز ہماری تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد کرنے والا 6واں عمل، دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے، کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے۔
دعا عبادت ہے، حدیث پاک الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت. پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ماخذ. اور دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی جسے دعا کی توفیق مل جائے، فتحت لہ باب الرحمہ، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز عافیت ہے، معافی ہے. جو میں نے پہلے بیان کیا کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان ربکم حیی کریم، لوگو تمہارا رب بڑا ہی حیا کرنے والا، بڑا ہی سخی ہے. یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ، فرمایا اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ وہ مالک اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ خالی نہیں لوٹاتے. تو اللہ سے دعائیں کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان شریف کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ ہر دن اور ہر رات کے اندر فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو ہر روز، ہر دن اور ہر رات اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما. اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اپنے اوقات کو ترتیب دیجئے رمضان کے استقبال. میں نے کس وقت کیا کرنا ہے، دین اسلام نے سختی نہیں کی، پابندی نہیں لگائی کہ تو اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، کام کاج نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. نہیں، اپنے کام کاج بھی کریں، اپنا کاروبار بھی کریں، اپنی ضروریات پر بھی جائیں، لیکن اللہ کی عبادت میں خلل نہ آئے. اپنے نظام کو، اپنے اوقات کو ایسے ترتیب دیں جس طرح محدثین کیا کرتے تھے. امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو فرمایا کرتے کہ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، اب تو صرف قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ آ گیا ہے اور لوگوں کو کھانے کھلانے کا مہینہ آ گیا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تمام قسم کے وظیفے وظائف چھوڑ کر صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، فضول گوئی سے بچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، اس کا بے دریغ استعمال، اس سے بچیں. ٹی وی سے بچیں، بالخصوص سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہمارے میڈیا پر غیر مسلموں کا تسلط ہے، ہولڈ ہے، قبضہ ہے. وہ لائیو ٹرانسمیشن چلاتے ہیں افطار کے وقت، سحر کے وقت، اور ملحدین، بے دین قسم کے لوگوں کو میڈیا پر بٹھا کر دین سکھایا جاتا ہے. دین سیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سیکھیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سیکھیں. بے دین بندہ دین نہیں سکھا سکتا. یہ دین اسلام کے خلاف سازش ہیں، اس کا حصہ مت بنیے، لوگوں کو بھی اس سے منع کیجیے. یہ انٹرنیٹ پر آ جانا، یہ سوشل میڈیا کا استعمال، اس کا کوئی فائدہ نہیں. رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو آخری عمل، غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں. رمضان کے مہینے کے اندر ہر انسان کو اپنے حالات کا پتہ ہے، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کا پتہ ہے
کہ کون کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، بالخصوص ان ایام کے اندر جو سفید پوش ہیں، جو لوگ سوال کرنے سے بچتے ہیں، سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، شرمندگی کا ڈر ہے، ان کا خاص خیال رکھیں، ان تک رمضان کا راشن پہنچائیں، بر وقت پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ سحریاں کر سکیں، افطاریاں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جس بندے نے اپنے بھائی کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، فرمایا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ بڑا عظیم عمل ہے۔ فرمایا ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ دنیا آخرت کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ علیہ السلام نے سب سے بڑی بات کی، فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بڑا عظیم عمل، اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ رمضان شریف کا استقبال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ، یعنی جس طرح رمضان کا احترام کرنے کا حق ہے، اس کا احترام کرنے کی، اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔